کھانا پکانے کا تیل اب دیدہ زیب پیکنگ میں دستیاب ہے۔ خوبصورت بوتلوں اور ٹن میں دستیاب کوکنگ آئل کے مختلف برانڈز کی بھرمار ہے۔ اتنے برانڈز کی موجودگی کے باوجود سرسوں کے تیل کی افادیت قائم ہے، جو کھانے کے ساتھ ساتھ سر میں لگانے اور چوٹ یا درد کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے بھی کارآمد ہے۔ سرسوں کے لہلہاتے کھیت بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اور جب اس پر سرسوں کے پھول کھلتے ہیں تو نظارہ اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا ساگ تو سوغات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سرسوں، جس کی 3 اقسام ہوتی ہیں: پیلی سرسوں کا تیل، جو کہ سر میں لگانے اور مالش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری، کالی سرسوں کا تیل، جو کہ کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تیسری، تارا میرا سرسوں کا تیل خارش اور خشکی دور کرنے اور بالوں میں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرسوں کی فصل کٹنے کے بعد جب تیل نکالنے والوں کے پاس پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس کی صفائی کے بعد اسے گنے کا رس نکالنے جیسی مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، جس کے بعد تیل ایک چھنی لگے ٹرے سے ہو کر ڈرم یا بالٹی میں جمع ہو جاتا ہے۔ عموماً 1 من سرسوں سے 10 سے 11 کلو تیل حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ اس سے نکلا ہوا فاضل مواد، جسے کھلی کہتے ہیں، حاصل ہوتی ہے، جو جانوروں کے چارے میں استعمال کی جاتی ہے۔ تیل کو چھان کر مارکیٹ میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل قدرتی اجزاء سے بھرپور اور مارکیٹ میں دستیاب کوکنگ آئل کے مقابلے میں گاڑھا ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے قبل ایک بڑی کڑھائی میں گرم کر لینا چاہیے، جبکہ اسے تیار کرنے والوں کا مشورہ ہے کہ جب کھانا پکانے کے لیے سرسوں کا تیل استعمال کریں تو اس میں آٹے کا ایک پیڑا اور 3 سے 4 لہسن ڈال کر ہلکی آنچ پر تقریباً 1 گھنٹہ گرم کر لیں۔ اس سے سرسوں کی بو اور تیل کی جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اپنے پیاروں کے لیے لذیذ اور صحت مند غذا تیار کر سکتے ہیں۔ سرسوں کا تیل مشینوں کے علاوہ کوہلوں کے قدیم انداز سے بھی نکالا جاتا ہے، لیکن اس میں دقت کے ساتھ ساتھ وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ اس جدید دور میں جب ایک سے بڑھ کر ایک تیل کی کمپنی موجود ہے اور وہ اپنی پروڈکٹ کی مشہوری کے لیے بڑے پیمانے پر اس کی مارکیٹنگ بھی کرتی ہے، سرسوں کا تیل اپنی افادیت کے باعث اب بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔